السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم آپ کو حج کے طریقہ کار کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ ویڈیو اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ اس میں حج کے 5 ایام 8 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک آپ کو کیا کرنا ہے اس بارے میں بتلایا جائے گا۔ بعض حاجی پریشان ہوتے ہیں کہ حج کا نہ جانے طریقہ کار کیا ہوگا۔ وہ دھیان سے یہ طریقہ کار سن لیں، انشاءاللہ ایک بار سن لیں گے آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیسے کیسے کرنا ہے۔ حج وہ واحد عبادت ہے جو صرف مکہ مکرمہ ہی میں سر انجام دی جا سکتی ہے، اور مخصوص ایام میں۔ یہاں مکہ میں آ کے کوئی ذی الحج کے علاوہ حج کرنا چاہے تو نہیں ہوگا۔ اس کے لیے دن مخصوص ہیں، طریقہ کار مخصوص ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے حج فرمایا، اور آخر پہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ آپ نے اپنی مبارک زندگی میں صرف ایک بار حج کیا، اور وہ تمام طریقے امت کو سکھلائے، اور قیامت تک آپ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق لوگ حج کریں گے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں ہی کے مطابق حج کرنا ہے، اور یہی اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ آپ اپنی قسمت پہ نازاں ہوں کہ اللہ نے آپ کو حج کے لیے منتخب کیا ہے۔ لاکھوں لوگ اس سال حج کریں گے، اور ان میں سے چند ہزار لوگ ہوں گے جو اگلے سال بھی کریں گے، باقی لوگ نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا آپ اچھی طرح سے اس عمل کو سمجھیے کہ یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور اچھی طرح سے یہ فریضہ سر انجام دیجیے۔ حج کے ایام کا آغاز 8 ذی الحج کو ہوگا۔ 8 ذی الحجہ حج کا پہلا دن ہوگا۔ تو پہلے دن آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ مکہ سے مینا روانہ ہوں گے۔ مکہ میں جو آپ کی رہائش گاہ ہے اس میں غسل کریں، اچھی طرح پاک صاف ہو لیں، احرام کی 2 چادریں پہنیے، 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں، حج کی نیت کر لیں۔ تلبیہ مرد 3 بار بلند آواز سے یا درمیانی آواز سے پڑھ لیں، خواتین 3 بار تلبیہ آہستہ پڑھیں گی۔ آپ کی حج کی نیت بھی ہو گئی، آپ نے احرام بھی باندھ لیا، تو آپ مینا کی طرف روانہ ہوں گے۔ 8 ذی الحج مینا میں نماز ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ 8 ذی الحج مینا میں پہنچ گئے ہیں، نماز ظہر سے پہلے پہنچ جائیں تاکہ آپ نماز ظہر وہاں ادا کریں۔ نماز ظہر پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب اور عشاء۔ رات کو مینا میں قیام کریں گے۔ 8 ذی الحج رات قیام کہاں ہے؟ مینا میں۔ 8 ذی الحج آپ نے مینا میں قیام کیا۔ اب صبح نماز فجر کا وقت ہو گیا، اور اب تاریخ 9 ذی الحج ہے۔ فجر کی نماز مینا میں ادا کریں۔ مینا میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ 9 ذی الحجہ حج کا سب سے اہم دن ہے، اور یہاں پہ آپ کو میدان عرفات میں وقوف کرنا ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز میدان عرفات میں ادا کریں گے، عصر کی نماز میدان عرفات ہی میں ادا کرنی ہے۔ میدان عرفات میں مسجد نمرہ ہے، جہاں پہ حاجی ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے خیمے میں ہوں گے تو خیمے میں اپنی ترتیب کے مطابق نمازیں ادا کریں گے۔ اگر آپ مسجد نمرہ میں ہیں تو آپ امام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ 9 ذی الحجہ سب سے اہم دن ہے۔ جس نے وقوف عرفات نہیں کیا اس کا حج نہیں ہوا، اور کوئی چیز اس کا مداوع نہیں کر سکتی۔ غروب آفتاب تک آپ میدان عرفات میں قیام کریں گے۔ غروب آفتاب کے بعد ایک سائرن ہوگا یا ایک پٹاخہ چھوڑا جائے گا، اس کے بعد آپ
میدان عرفات کو چھوڑ دیں گے اور مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کریں گے۔ مزدلفہ میں اگر آپ رات 12 بجے بھی پہنچے ہیں تو مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ ہی میں ادا کریں گے، عرفات میں نماز ادا نہیں کریں گے۔ مزدلفہ میں قیام کے دوران خوب دعائیں کر لیجئے، اور کچھ تھکاوٹ بھی ہوگی، وہاں پہ آپ کچھ دیر آرام بھی کر لیں، کچھ دیر سو لیں۔ جب آپ سو کے اٹھیں گے تو اب 10 ذی الحجہ ہوگی، نماز فجر ادا کریں اور اس کے بعد مینا کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اب 10 ذی الحجہ ہے، نماز فجر آپ نے مزدلفہ میں ادا کی ہے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے، جہاں پہ اپنا سامان اپنے خیمے میں رکھ لیں۔ یہ ایک اور بات کا خیال رکھیں کہ مزدلفہ سے آپ کو شیطانوں کو مارنے کے لیے کینکریاں بھی چننی ہیں، کم از کم 70 کینکریاں آپ وہاں سے اٹھا لیجئے، جو درمیانے سائز کی ہوں، چنے کے دانے کے برابر یا اس سے تھوڑی بڑی ہوں، زیادہ بڑی کینکریاں نہ اٹھائیں۔ 10 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ میں آپ نے فجر کی نماز ادا کر لی، کینکریاں کو اکٹھی کر لی، مینا میں آ جائیے، اپنے خیمے میں اپنا سامان رکھیے اور پھر بڑے شیطان کو کینکریاں مارنے کے لیے روانہ ہو جائیں۔ آج بڑے شیطان کو 7 کینکریاں ماریں گے، جسے رمی کرنا کہتے ہیں۔ رمی کریں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے، قربانی کے بعد سر کے بال منڈوا دیں گے، بال منڈوانے کے بعد غسل کریں گے، احرام کھول دیں گے اور سادہ کپڑوں میں ملبوس ہو جائیں گے۔ طواف زیارت کو مکہ جائیں گے، طواف زیارت کر کے دوبارہ مینا میں واپس آ جائیں گے اور رات مینا میں ہی قیام کریں گے۔ یہ 10 ذی الحجہ کا دن بھی پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ 10 ذی الحجہ کو آپ نے 3 کام کرنے ہیں اور تینوں کاموں میں ترتیب ضروری ہے۔ پہلا، شیطان کو کنکریاں مارنا، شیطان کی رمی کرنا، بڑے شیطان کی، پھر قربانی کرنا اور پھر سر کے مال منڈوانا۔ ان 3 کاموں میں ترتیب ہونی چاہیے۔ اچھا، اب حج کے چوتھے دن کی طرف آتے ہیں۔ 11 ذی الحجہ مینا میں زوال کے بعد رمی کریں گے۔ 11 ذی الحجہ کو ہم نے تینوں شیطانوں کو، بڑے اور 2 چھوٹے شیطانوں کو 7 کینکریاں بالترتیب ماریں گے، اور اگر 10 ذی الحجہ کو کسی وجہ سے طواف زیارت نہیں کر سکے تو یہ طواف زیارت 11 ذی الحجہ کو بھی ہو سکتا ہے۔ طواف زیارت کے بعد ہم دوبارہ رات مینا میں قیام کریں گے اور 11 ذی الحجہ کی تمام نمازیں ہم مینا ہی میں ادا کریں گے۔ اگر آپ نے طواف زیارت 10 ذی الحجہ کو کر لیا ہے تو پھر 11 ذی الحجہ کو صرف ہمیں 3 شیطانوں کو 7 کنکریاں بالترتیب مارنا ہے۔ الحمدللہ آج حج کا 5واں دن ہے، یعنی 12 ذی الحجہ۔ 12 ذی الحجہ کو ہمیں زوال کے بعد تینوں شیطانوں کی دوبارہ سے رمی کرنی ہے، 7 کینکریاں مارنی ہیں۔ یہاں 12 ذی الحجہ کو بھی یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک طواف زیارت نہیں کیا تو 12 ذی الحجہ کو بھی طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ 12 ذی الحجہ کو جن لوگوں نے طواف زیارت بھی کر لیا، رمی بھی کر لی، ان کا حج مکمل ہو گیا۔ اگر کوئی حاجی چاہتا ہے مزید قیام کرنا تو اس کے پاس یہ گنجائش موجود ہے کہ وہ 13 ذی الحجہ کو مینا میں قیام مزید کر لے اور 13 ذی الحجہ کو دوبارہ سے شیطان کی رمی کرے گا، تینوں شیطانوں کی 7 کینکریاں مارے گا۔ 13 ذی الحجہ کو زوال کے بعد تینوں شیطانوں کی رمی کرنے کے بعد حج پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ اب حاجی اپنی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو جائے گا۔
یہ یاد رہے کہ طواف زیارت کا وقت 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک نماز مغرب تک ہے۔ اس سے پہلے حاجی کو طواف زیارت کرنی ہے۔ حج کے 8 دن بہت ہی قیمتی ہیں اور یہی زندگی کا حاصل ہے جس کے لیے ہم نے سفر حج کیا ہے، لاکھوں روپے کے اخراجات کیے ہیں، تو لہٰذا حج کے ان دنوں کو انتہائی قیمتی بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجحان رکھیں، اللہ سے زیادہ مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب حاجیوں کا حج قبول کرے، آسان کرے، آمین ثم آمین۔